تمام نشانیوں میں اللہ پاک نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ جو میاں بیوی کا جوڑا ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس نشانی میں ہم نے سکون رکھا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ میاں بیوی کی زندگی ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس کے درمیان یعنی میاں بیوی کے رشتے کے درمیان محبت رکھی ہے، مودت رکھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ رشتہ بنایا کیوں اللہ رب العزت نے؟ بنایا اس وجہ سے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ لیکن سکون کیسے حاصل ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجدوں میں نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المسجد، مسجد میں اعلان کرو نکاح کا اور اس کو آسان کر دو تاکہ تمہارے لیے مشکلات نہ ہوں۔ تو مسجدوں میں نکاح کا اعلان کرنا یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور جب نکاح اس طرح سے ہوگا، صرف ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ مسجد میں نکاح کرو، آسانی کے ساتھ میں نکاح کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ جب نکاح آسان ہوگا تو الٹیمیٹلی سکون اس زندگی میں آ ہی جائے گا، اور سکون دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اب مسجد میں نکاح کرنے کا مطلب، جب مسجد میں نکاح ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بارات کا تصور ہے، نہ طعام کا تصور ہے، کھانے پینے کا تصور ہے۔ مسجد میں جب نکاح ہو گیا تو پھر کسی بھی چیز کا تصور باقی نہیں رہا۔ مسجد میں نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہاں جہیز ہے، نہ یہاں کھان پان ہے، نہ یہاں کر و فر ہے، سب ادب اور احترام سے آئیں گے اور اسلام کے دائرے میں رہ کر جب مسجد میں نکاح کریں گے تو ساری خرافاتیں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مسجدوں میں نکاح کا حکم دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس میں نے سنا کہ غریب ایک باپ تھا، اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی۔ سکون کیسے غائب ہوتا ہے زندگیوں سے، پریکٹیکل بھی سن لیجئے۔ اللہ نے یہ سکون کے لیے بنایا، لیکن ہم سکون کو کیسے غارت کر رہے ہیں، سکون کی ہتیا کیسے کر رہے ہیں ہم، اسلام کو چھوڑ کر کے اور دین سے بغاوت کر کے سکون کا قتل کیسے کر رہے ہیں۔ اور ہم سکون تلاش کرتے ہیں، پھر تعویذات بھی کراتے پھرتے ہیں، پھر یہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، پھر شکایتیں بھی کرتے ہیں، لیکن سکون کا قتل کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیے، 2 بیٹیوں کی شادی کی ایک باپ نے۔ اب وہ ہوا کہ پیسے کم ہو گئے، اور عام طور سے جو نکاح ہوتے ہیں تو ان میں پیسے بھی باضابطہ، کچھ علاقوں میں تو اتنا زیادہ رواج ہے کہ پہلے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 7 لاکھ 8 لاکھ، جتنا جس کا بساط ہے بیچارے کا کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی بچی کے حوالے سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ اب وہ یہ ہوا کہ 2 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی اور یہ اعلان پہلے ہی ہو گیا تھا کہ جی دونوں کے نکاح میں 7 لاکھ روپے باپ کو دینے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جب نکاح کا وقت آیا تو باپ کے پاس میں پیسے کی کمی ہو گئی۔ اب جب پیسے کی کمی ہو گئی تو اس نے اپنے ایک داماد سے کہا کہ بیٹے نکاح تو ہو ہی رہا، ایسا کرو کہ میرے پاس میں ابھی اس وقت میں پیسے نہیں ہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تھوڑے دن گزریں گے تو میں پیسے پہنچا دوں گا، ابھی فی الحال میری بچی کو عزت سے رخصت کر کے لے جاؤ۔ جیسے ہی لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً ببانگے دوہل بغیر اس باپ کی عزت کا خیال کیے ہوئے لڑکے نے بھی، لڑکے کے باپ نے بھی، یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، یہ جنتی مخلوق جو خود کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، یہ جنتی مخلوق داڑھی ماشاءاللہ اور باضابطہ نمازی، ان کا حال یہ ہے، کہنے لگے نہیں جی جب تک 7 لاکھ روپے نہیں ہوں گے تب تک آپ کی بچی کو ہم لے کر کے نہیں جائیں گے، جب تک 7 لاکھ روپے آپ نہیں دیں گے تب تک آپ کی بچی آپ کی دہلیز سے رخصت نہیں ہوگی۔ اب یہیں پہ رک کر کے ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو، خود غور و فکر کرو۔ جس بچی نے یہ سنا ہوگا کہ میرے باپ کو اس طرح سے پریشر ڈال کر کے، دباؤ ڈال کر کے ان کو اس طرح سے ذلیل کیا گیا ہے، کیا وہ بچی اس لڑکے سے یا اس سسرال سے کبھی محبت کر پائے گی؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ بچی اس گھر میں ایڈجسٹ کر پائے اور ان کے ساتھ میں وفاداری کر پائے؟ وہ جب یہ ہوا کہ صاحب انہوں نے جب کہا کہ جب تک یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے تب تک ہم یہ بچی آپ کی لے کر کے نہیں جائیں گے، اب کیا کرے باپ؟ یہ معاشرہ ہے نا، یہ سماج بڑا ظالم ہے، ہم سب بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، ہم سب بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جب ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں زبان کھولتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اگر باپ وہ اس وقت میں وہ اسٹینڈ لے لے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں پیسے کا ہی لالچ ہے
تو پھر میں اپنی بیٹی رخصت نہیں کرتا. میں ان ظالموں کو اپنی بیٹی بیچ نہیں سکتا. اگر وہ باپ یہ اسٹینڈ لے لے تو معاشرے میں ہزاروں منہ ہیں جنہوں نے ابھی دعوت کھائی ہے اور ابھی دعوت کھانے کے بعد میں اس باپ کے خلاف اور اس بیٹی کے خلاف زبانیں کھولیں گے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ ایسا ہے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ لڑکی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. ہزاروں طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہمارا سماج ہے, یہ حالات ہیں ہمارے. بھائی اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور تمہارے اندر اگر یہ خرافاتیں ہیں نا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے. تو پھر ہوا یہ کہ اس باپ نے بڑی منت سماجت کی کہ صاحب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, آپ کو میری عزت بچا لیجئے. کیا کرے گا وہ باپ بیچارہ جس کی 2 بیٹیاں رخصت ہونی ہے, 7 لاکھ روپے کا اس نے وعدہ کر لیا ہے, اور یہ 7 لاکھ روپے بھی کافی نہیں تھے. اس کے باوجود بھی ان کا منہ جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ 7 لاکھ روپے تو کم ہے, ہمارا بچہ تو بڑا قابل ہے. اور قابلیت کیا تھی؟ ٹرک چلانے والا. قابلیت یہ ہے کہ وہ ٹرک چلاتا ہے, ٹرک ڈرائیور ہے. اب سوچو کہ ایسے معاشرے میں ٹرک ڈرائیور کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے, تو اگر اتفاق سے کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو پھر ہوا یہ کہ اس باپ نے منت سماجت کی, وہ لڑکا نہیں مانا, لڑکے کے باپ بھی نہیں مانے. کسی طرح سے اس نے دوسرے داماد کو بنایا. وہ انسان تھا بیچارہ, اس نے کہا ٹھیک ہے جی ان کو دے دو, ان کو رخصت کرو, میں آپ کی بچی کو ایسے ہی لے جاؤں گا. تو یہ دونوں کیریکٹر ہیں. اب 2 کیریکٹر آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی جس نے یہ دیکھا ہے کہ میرے نکاح کے ساتھ میں یہ پریشر ڈالا گیا, کیا وہ بچی اب اس شوہر کے ساتھ میں یا اپنے سسر کے ساتھ میں ایڈجسٹ کر پائے گی اور اپنی سسرال کو رسپیکٹ دے پائے گی؟ اللہ نے بنایا تھا سکون کے لیے, لیکن ہم نے اپنی روایتیں اور اپنے قانون اور اپنے اصول بنا کر کے, دین سے بغاوت کر کے, دین سے دور جا کر کے ہم نے اس نظام کو, اس نکاح کے ماحول کو اتنا مشکل بنا دیا کہ جب تک وہ پیسے نہیں لیں گے تب تک رخصتی نہیں ہوگی. اب وہ بے سکونی پھر ایسی کہ اس کا نتیجہ اس طرح سے نکل کے آیا کہ وہ بچی رخصت ہو کے تو آ گئی, مجبور ہے کہ اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتی, اب رہنا بھی وہی ہے. اب اس بچی کے دماغ میں باپ کی عزت کا خمار بھی چڑھا ہوا ہے, اور سسرال نے جو کیا تھا وہ بھی سب کچھ دماغ میں ہے. جیسے ہی 15-20 دن کے بعد میں جھگڑا شروع ہوا, اس لڑکی نے کہا میرے باپ نے جو 7 لاکھ روپے دیے تھے آپ مجھے واپس کر کے دو, اور اگر وہ 7 لاکھ روپے نہیں دیے تو میں آپ کی FIR کرا دوں گی. شروعات کس نے کی؟ سکون کو گھر سے دور کرنے کی ابتدا کس نے کی؟ لڑکیاں پھر کیریکٹر لیس ہوتی ہیں, پھر لڑکیوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں, پھر لڑکیوں کے ساتھ میں طرح کی باتیں کرتے ہیں. شروعات کس نے کی تھی؟ ابتدا کس نے کی تھی؟ ہم نے اس رشتے کو جو اللہ رب العزت نے کمپلیٹلی سکون کے لیے بنایا ہے, اس طرح سے ہم نے اپنی روایتیں اس میں شامل کر کے اس رشتے کو جہنم میں تبدیل کر دیا.